الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ تعالی ولکن لا تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ حضرات زیباکار، میرے محترم اور محتشم صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل مری محمد الماس عباسی صاحب زیدہ مجدہ، میرے بہت مشفق مہربان رہنما، جامعہ الازہر کے انوار لیے اور خود تحریک منہاج القرآن کی تربیت اور انوار لیے، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن تحصیل مری اور ڈائریکٹر منہاج اسلامک سینٹر گوربن کنڈا پروفیسر مبشر اکرم الازہری صاحب مدد اللہ العالی، راجہ محمد قدیر صاحب یونین کونسل روان اکباڑی کے معزز اراکین عہدیداران تحریک منہاج القرآن اور انتہائی ادب احترام اور محبت کے لائق حضرات زی احتشام، آئے بینہ کا بھی حصہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف اور عزت حاصل کی ہے، اس کے ترجمہ کے بعد شہداء کی عظمت اور ان کی بلندی مرتبت اور ان کی بلندی رفعت اور ان کے کمالات اور ان کا قوم کے لیے باعث نور، باعث خیر، باعث برکت ہونا اور قومی حیات کے لیے ان کا راہ عمل باعث نجات ہونا، اس کے اوپر کسی کلام کی گنجائش اس لیے نہیں رہتی کہ کلام باری تعالی ہر کلام پر فائق ہے، بلند ہے اور عالی مرتبہ ہے اور عالی مرتبت ہے، اس کی شان کے لائق جیسی وہ شان قدرت رکھتا ہے، اس کی شان قدرت کے لائق اس کا پاک کلام وہ عالی شان ہے، عالی مرتبہ ہے، اور کلام اللہ شریف اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ماننے والے کو اور اپنے پڑھنے اور ماننے والوں کے ساتھ رہنے والے دیگر لوگوں کو، ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کو شعور ہی نہیں کہ ان کی حیات کیسی ہے۔ اب اس شعور کے بارے میں اگر میں آپ کی توجہ چاہوں علماء گرامی قدر کی موجودگی میں اور بزرگ شخصیات اور نوجوانوں کی موجودگی میں، صاحب دانش لوگوں کی موجودگی میں، تو وہ یہ ہوگی کہ دیکھیے جنت کا منظرنامہ ہے اور شہید کو مرتبہ جنت کا اس کے مرتبہ اور کمال کے مطابق دے دیا گیا ہے، اور رؤیت حق تعالی، باری تعالی کا دیدار، جس کے جواب میں علماء محققین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کیسے دیدار ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ جیسی اس کی شان ہے ویسا وہ کرم فرمائے گا۔
ان باتوں کے بعد جب وہ سوال کرے گا شہید ہونے والے سے کہ کیا تو ان نعمتوں سے، تو ان فضائل سے، ان برکات سے، جو خوبیاں اور انوار تجھے عطا کیے گئے ہیں، اچھا یاد کیے اور یاد کیجئے کہ ہمیں علماء اور پروفیسر حافظ ضیافت صاحب عباسی مقدس اللہ علیہ، آپ کا شروع میں نام لینا بھول گیا، آپ کی پوسٹ دبئی سے آنر ہوئی تھی کہ آپ خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ تو یاد رکھیے اور تصور کیجئے کہ جنت کے وہ فضائل، وہ برکات اور انوار کیا ہوں گے، تو کوئی ذہن تصورات میں جن نعمتوں کو نہیں لا سکتا، وہ کافور کی ملعونی، وہ تڑکا جو جنت کی نہروں کو لگایا گیا ہوگا، اس کی خوشبو اور اس کا مزہ کیسا ہوگا، اس کی کوئی مثل اور کوئی مثال دنیا میں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس جنت کی کیاریاں کیسی ہوں گی، اس کے پھل کیسے ہوں گے، اور وہ جو متشابہات کی بات ہے کہ جب وہ پھل سامنے لائے جائیں گے تو جنتی کہے گا کہ ایسا پھل تو ہم پہلے کھا اور چکھ چکے ہیں۔ اس سے مراد یا تو وہ جنت میں جب خواہش ہوئی، اور دیکھیے جنتی کی خواہش ہے تو اس کی خواہش یہ ہوگی تو اس کے خیال میں آئے گا، آپ کے خیال میں آیا کہ بارش کی آواز آئی ہے تو کہیں بارش ہماری مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے برسے گی یا بعد برسے گی، اس آواز سے جو خیال پیدا ہوا بلا تشبیہ و تمثیل، without this example، سمجھنے کے لیے اس طرح جو خیال پیدا ہوگا وہ نعمت باری تعالیٰ جنتی کے آگے حاضر کر دی جائے۔ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے علم میں ہے، لیکن جو موقف ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے میں آپ کی ذہنی توجہ اور آپ کی شعوری توجہ اور اپنا سفر جو الفاظ کے رنگ میں اور الفاظ کے روپ میں اور اس داستان محبت اور اس بزم محبت اور اس بزم محبت آپ کی محفل اور اس میں بیٹھنے والے اہل محبت کی سوچ اور شعور کو اس درجہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے کہ جہاں پہ یہ محسوس ہو کہ شہید کتنا عالی مرتبہ ہوا کرتا ہے اور شہید کون کون ہوتا ہے، اس کے مدارج کیا ہیں، یہ لمبا عنوان ہے، لیکن جیسا کہ بار بار ارشاد فرمایا گیا تو میں حکم کی تعبیر میں اور تعبیر ارشاد میں اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے گا کہ وہ جو تصورات ہیں ان تصورات میں رچی بسی وہ جنت پاک پاکیزہ جس کا ماحول اور جس کے شہر اور جس کی شرابت کا حور اور جس کی نعمتوں کے بارے میں انسان تصورات میں وہ چیزیں رجا اور بسا ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان ہے۔ وہ سب مل جانے کے بعد باری تعالیٰ محبت کا ایک سوال فرمائے گا۔ یہ سوال اور یہ جواب یہ بسا اوقات جانتے ہوئے اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ سوال اور جواب شعور کو پختہ کر کے جواب کی شکل میں بندہ کے سامنے سراپا سامنے لانے کے لیے اس کے شعور کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ اس جنت کا مالک، ساری معلومات کا مالک، اولین و آخرین کا مالک، جس کی توحید، جس کی یکتائی، جس کے حی اور قیوم ہونے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کی جا سکتا، وہ اپنی شان قدرت کے لائق وہ سوال پوچھے گا جنتی شہید سے کہ تو راضی ہے؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں راضی ہوں، لیکن جو لطف اور مزہ مجھے تیری راہ میں مقتول ہوتے ہوئے، تیری راہ میں اپنی جان فدا کرتے ہوئے، اب یہاں پھر رکیے اور
اور تصور کیجئے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کی شریعت مطہرہ کا مفہوم یہ ہے کہ آسان ترین موت یہ ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کو اگر روئی کے گالوں میں رکھ لیا جائے اور پھر ان کو ہٹانا چاہا جائے تو کچھ ریشے اس روئی کے ان کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ آ جائے گا۔ وہ سخت ترین موت کیا ہے؟ اب اس تصور میں رہتے ہوئے شہید یہ کہے گا باری تعالیٰ تیری رضا میں میں راضی، تیری نعمتوں میں میں راضی، لیکن جہاں تک لطف کا تعلق ہے، جہاں تک مزہ کا تعلق ہے، جہاں تک اس جام کا تعلق ہے جس کو پیتے ہوئے میں مسرور ہوا تھا، وہ جام شہادت کا وقت ہے جب میری جان تیرے سپرد ہو رہی تھی اور یہ سپردگی تیری رضا کے لیے تھی اور وہ شہادت کی موت تھی۔ اس موت کا لمحہ جو تلخیوں بھرا بھی ہے، جو راحت بھرا بھی ہے، جو اعمال کے اوپر دار و مدار بھی ہے، لیکن ایمان کی بات۔ تو اس ایمانی کیفیت میں میں نے جو جام دیا تھا، اس جام کے وقت کی جو کیفیت ہے وہ مزہ تو کچھ اور ہی ہے، اور وہ مزہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اچھا، باوجود کوشش کے نا حضرت آپ اگر اس طرف ہو جائیں تھوڑے سے، باوجود کوشش کے میں زیارت نہیں کر پا رہا، جس وجہ سے وہ شروع میں کہہ رہا تھا کہ کچھ کم عمر کے لوگ پیچھے ہو جائیں اور زیارت ہو سکے، تو آپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا بھی تو بہت بڑا ثواب ہے۔ تو جناب والا شہید کی یہ کیفیت کہ وہ جب اس کیفیت پہ جاتا ہے وہ عظمت کے اس درجہ پر ہوتا ہے کہ اس درجہ کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ کیفیات بیان ہوگی۔ اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ مختلف کیفیات ہیں، جس طرح شب جمعہ کا مثال ہے اور یوم جمعہ کی تدفین ہے یا دیگر امور ہے کہ اگر موت ایسے آئے زچگی کے دوران آئے یا کسی اور اس طرح کی تکلیف کے دوران آئے یا جہد حق کے لیے کوشش کرتے ہوئے راستے میں کوئی سبب بن جائے وغیرہ، تو یہ سارے درجے کسی نہ کسی درجہ پر شہادت دیں، اور اعلیٰ اور ارفع درجہ وہ ہے جو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام نے حاصل کیا، جو سید الشہداء امام اشمتان امام حسین پاک علیہ السلام نے حاصل کیا، وہ درجے جو اہل اسلام کے اہل بدر اور اہل بدر سے پہلے تکالیف سہتے ہوئے وحدہ لا شریک کی رضا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جو تکالیف سہتے ہوئے جان جانے آفری کو سپرد کی، اس کے مدارج۔ اور پھر ہم کیوں نہ یاد کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے لوگوں میں مختلف اس طرح کے درجے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ تھا کہ پردیس میں قصب حلال کے لیے ہمارے کچھ لوگ تھے، ان میں سے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ ان کی وہاں وفات ہو گئی، اور وہ قصب معاش کے سفر میں تھے۔ کوئی بندہ قصب علم کے سفر میں ہے اور فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا رہے ہیں کہ وہ مسجد شریف آیا ہے، وہ مدرسہ شریف آیا ہے، وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی گیا ہے، اور وہاں پہ وہ جو اس وقت کا تعفن ہے، جو اس وقت کی بدبو ہے، جو اس وقت کی معاشرت کا انتشار ہے، فحاشی، عریانیت اور دنیا کے اندر کھل جانے کی وجہ سے جو تکلیف دہ صورتحال ہے، اس تکلیف دہ صورتحال کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے دامن کو محفوظ رکھ کر اپنے والدین اور آپ کرم والے اچھے لوگوں کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو بچے اور بچیاں
تعلیم حاصل کر کے آپ کا، علاقہ کا اور ملک و قوم کا، ملت اسلامیہ کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کے مدارج ہیں۔ وہ شہداء جو تحریک پاکستان میں کام آئے، ان کی زندگیاں گئی، ان کی شہادتیں، پھر قیام پاکستان سے لے کر آج ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آپ نے سیاست میں، آپ نے کاروبار میں، آپ نے سماج میں، اس لیے کہ اس میں دوسرا موقف ہو سکتا ہے۔ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے موقف سے مجھے اختلاف ہے، لیکن ایک بار میں آخر کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اپنا سبق پروفیسر کو اور ابائی صاحب کو سنا دوں، رائے صاحب کو سنا دوں، اور یہ کوئی غلطی ہو تو وہ تصحیح اور اصلاح کریں۔ کیوں شفیق صاحب بات ٹھیک ہے؟ یہ تو اس ساری صورتحال میں ایک سے دوسرا موقف ہو سکتا ہے، لیکن میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، اپنا موقف قائم کرنے کے لیے ہمیں گمان کا اچھا کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچ اچھی کرنی ہوگی، ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی میرے جیسے کسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہو تو وہ غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ فرد بناتے خود اس کی نیت اچھی ہوئی ہوگی۔ ہمارا ایک معاشرتی المیہ، اخلاقی پستی کی طرف جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم خیال آفرینی نہ کریں، ہم اگر اپنے خیالات کو پرواز، یہ تو طے شدہ ہے کہ شیطان وسواس ڈالتا ہے، وہ انسان کے خون میں جس طرح خون گردش کرتا ہے رگوں میں، اس طرح گردش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کبھی ہم اس بنیاد پہ یہ وسواس اپنے اندر جاگزین کر لے کہ منفی بات ہوئی تو یہ منفی جذبہ ہے اور یہ بدگمانی ہے، اور نیک گمانی جس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ گمان رکھا جائے کہ وہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا، وہ ہماری مدد فرمائے گا، حالانکہ وہ ہمارا پابند نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ ایسی صورتحال میں رہتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آج جب کل 17 جون کو جو ہمارا عیسوی کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہم ماہ حرام میں یعنی حرمت والے مہینے میں بیٹھے اور خانہ خدا میں بیٹھے، کل جن شہداء کی نوواں عرس مبارک ہے، میں پچھلے اتوار کو ہمارے قابل احترام جہاں مولانا کوکب صاحب خطاب فرما رہے تھے تو بعد میں نے سوشل میڈیا پہ خطاب سنا تو وہ وہاں پہ فرما رہے تھے کہ جی سالانہ کہنا اور برسی کہنا، عرس مبارک کہنا یا سالانہ کی دعا کہنا۔ اسی روز میں اپنے برادر عزیز طلعت صاحب مرحوم ہمارا جو پیر پھگواڑی میں یونین کونسل پھگواڑی میں پیر مالوالا، وہاں پہ میری حاضری تھی، ان کا اسی دن چیلم تھا اور میں ان کا اسی دن سوئم تھا اور میں ان کے وفات کے دن حاضر نہ ہو سکا تھا۔ تو جو عرس مبارک کل منایا جا رہا ہے، اس کے 3 پہلو میں آپ کو جملوں میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر حضرت صاحب دعا فرمائیں یا صدر صاحب کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک پہلو یہ ہے کہ طلباء اور اساتذہ جو منہاج یونیورسٹی کے باہر، جو ماڈرن ٹاؤن مرکز کے باہر، جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان میں وہ ماں بھی ہے جس کے ہاں اللہ نے اولاد دے دی تھی، اس میں وہ بچی بھی ہے جس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار اتارنے کا ارادہ فرمایا ہوگا، اور پھر تقدیر کے اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ حضرت صاحب معلق، مبرم اور حقیقی، اور یہ جو بات پچھلا جملہ میں نے کہا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم تقدیر کی جو مدارج ہیں ان کے اوپر کلام اس لیے نہیں کرتے کہ پھر بات ادھوری رہ جائے گی اور طوالت سے بچنا ہے۔ آپ نے بات بات فرمایا اختصار، آپ کی مہربانی کی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور میرا تو گمان یہ تھا کہ مسجد شریف میں جمعہ کا اجتماع تقریباً اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، میری معلومات کی یہ بات ہے، تو
کم بمشکل درجن بھر بندے ہوں گے، اگر 11 بھی ہوئے تو دونوں نسبتیں ہو جائیں گی، دعائیہ کلمات بھی ہو جائیں گے، بنیادی طور پہ دعائیہ کلمات میں یاد کرنا ہے اپنے شہداء کو، اور 11 شریف کی نسبت بھی ہو جائے گی، اور 12 ہوئے تو 12ویں شریف کی نسبت بھی ہو جائے گی۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے جس محبت کا مظاہرہ کیا، خصوصاً بزرگ شخص اگر کیمرہ دکھا سکے اس طرف سے ان بزرگوں کو، خالی جگہ دے ان بزرگوں کو، تو بزرگ لوگ اور نوجوان لوگ اور اہل محبت آپ کی پیشانیوں سے، آپ کی آنکھوں سے، میری بات شروع ہونے سے پہلے محبت پھوٹ رہی ہے۔ رب العالمین اس کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو 3 مدارج، 3 سلسلے، ایک یہ ہے کہ ان بچوں پر، ان شہداء پر گولیاں چلائی گئی اور ان کو خون میں نہلا دیا۔ کسی ریاست، کسی علاقہ، کسی حکومت، میں یہ کسی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد نے اور بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی تھا کہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب باقاعدہ اسٹیٹ لا اور ریاست کے قانون کے بجائے ہم باہمی محبتوں اور الفتوں میں رہے اور جرموں میں بیٹھ کے بھی ہم نے فیصلے کیے ہوں گے، اور آج بھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ تو کوئی سسٹم، کوئی نظام، وہ باقاعدہ ریاستی نظام ہو یا وہ نظام ہو جس سے ہو کر ہم ریاستی نظام میں داخل ہوئے، ان میں سے کسی میں بھی یہ روا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس لیے قتل کر دیں کہ وہ اپنے گھر سے، اپنی یونیورسٹی سے وہ مصطفی انقلاب اور نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز دے گا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اس لیے وہ یہ آواز دے گا کہ ناانصافی اور ناہمکاری وہ پریشانی پیدا کرتی ہے، اور عدل اور انصاف وہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ اچھا پھر ساتھ یہ کہ یہاں پہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز بھی گزری، یہاں پہ مذہبی تحریکیں بھی گزری، لیکن اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ تحریک عنایت القرآن کا یہ اعزاز ہے۔ تحریک عنایت القرآن کے قائل شیخ الاسلام قائد انقلاب ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے کارکنان نے محبت تو بانٹی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی پروٹیسٹ کے انداز میں، کسی مظاہرہ کے انداز میں، کسی پروگرام میں انہوں نے کبھی کسی پتا کو توڑ کر وہ جو سنابیہ کا پتا ہے اس کو قطع نہیں کیا اپنے مرکز، اپنے درخت سے۔ وہ ایسی صورتحال میں رہتے ہیں جب عدل و انصاف کے نظام کے قیام کے لیے باہر نکلنا تھا، تو وہاں پر اس طرح کا ظلم وہ روا رکھنا، یہ کسی طرح سے بھی اس کو کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا، اور وہ قابل مذمت ہے۔ پھر وہ جب سارے لوگ خون میں نہا گئے تو اس کے بعد کے مراحل ہوئے، اس کے بعد کے مراحل میں یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں لاہور کی سرزمین پہ ایک امریکن سے ایک واقعہ ہوتا ہے، یہاں اسلام آباد شارع دستور پہ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعہ ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آج محترمہ عافیہ کی بات کی جا رہی ہے، آج یہاں پہ کراچی، لاہور اور وطن عزیز اور خطہ کوسان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم سوچتے اور کہتے ہیں، لیکن کسی معاملے میں ایسا بھی ہوا ہوگا کہ قصاص کی جگہ دیت قبول کر لی گئی، لیکن پھر ان شہداء کے گھروں پر دستک دی جاتی ہے، اور دستک دینے والے انہیں کہتے ہیں کہ بیرون ملک کا ویزا یا کوئی دنیاوی مال و دولت اور اس کی شکل میں اگر آپ اس دعویٰ سے ہٹ جائے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کا قصاص ہمیں دیا جائے، تو وہ نہیں مانتے، وہ کسی جبر کے انداز کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہمارے لوگوں کا قصاص چاہیے۔ اب اس کو بھی 8 برس مکمل ہو کے 9 برس مکمل ہو رہے ہیں، وہ بھی ہمارے نظام انصاف پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ وہ چلان کیسے ہونا تھا،
لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیا کرنا تھا اور ان لوگوں کو انصاف کیسے ملنا تھا. یہاں یہ سوالیہ نشان یہاں ڈسکس کرنے کا مجھے آپ سوال پوچھیں تو میں آپ کو مقصد عرض کر دوں آپ کے سوال پوچھے بغیر کہ اگر اتنے بڑے سطح پر اس طرح کی زیادتی اور ظلم کر لینے کے بعد اگر ان لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے ہمارے جو لوگ جن کے ذمہ انصاف مہیا کرنا ہے وہ 9 برسوں میں تیار نہیں ہوتے تو میرا کوئی غریب شہری میرے جیسا کوئی عام آدمی وہ جو اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں پہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے اچھا وہ جو گھر ہے وہاں پہ اگر کوئی دب گئے تو اس سے پہلے نیچے جہاں پہ وہ ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو صورتحال تھی تو ایسی واقعات کے اوپر کب کوئی ہماری بات کو سنے گا. اس لیے ضروری ہے اس بات کا شعور کرنا کہ حضرات گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں جب تک ہم زیادتی کو ظلم کو اور بیجا تصرف کو بیجا تصرف زیادتی ظلم نہیں کہیں گے اس وقت تک کل ہماری طرف پلٹ کر یہ بات آئی تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اس کا تیسرا پہلو ریاستی پہلو ہے کہ ریاست نے کب باقاعدہ آ کر یہ کہا ہو کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تب کہا ہو. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا حوالہ میری بات آخری ایک چھوٹا سا حوالہ عرض کر دو. پچھلے دنوں ایک جگہ راولپنڈی میں ٹوین سٹیز کے مرکز فیض آباد میں کچھ اور جگہ تھے اور بات ہو رہی تھی کہ ہم یہاں عباسی قبیلہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے متحدہ اتحاد عباسیہ کا کوئی اجلاس تھا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جناب ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے فرقے ذاتیں پریشانیاں اور مختلف تقسیم کے ذرائع اب اگر ہم برادریوں کے نام پر عباسی ادھر ہوئی گچھو کیجوان ادھر ہوئی گچھو سدی ادھر ہوئی گچھو گجر اور راجپوت ایسے کر لیں جن کا نام لے سکتے یا نہ لے سکتے تو اگر اس طرح ہم تقسیم کی بنیاد پہ نام رکھیں گے اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے. اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلافت راشدہ علیہم الرضوان حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا علی حسن پاک پانچوں خلفائے راشدین 30 سال کی مدت خلافت راشدہ یہ مثالی دور ہے دور اسلام ہے. اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے اور واقع کربلا کے نتیجے میں کچھ عرصہ بعد 60-70 سال بعد پون صدی بعد بنو عباس کے پاس حکومت آتا ہے اور بنو عباس ایک عرصہ تک 450 یا 500 سال کم و بیش وہ حکومت کرتے ہیں. لیکن اس دور میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور بالخصوص اگر سادات کے بارے میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں امیر کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے عدل اور انصاف کے خلاف ہے تو میں نے ان سے کہا کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عباسی ہونے کے ناطے میں شرمندہ ہوں اور قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر سیدوں کے ساتھ اس بنیاد پر حکومت لینے کے بعد کہ واقعی کربلا ہو گیا زیادتی ہو تو یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم زیادتی کو زیادتی کہیں اور اپنے پر بات آئے تو خود اپنے گریبان میں جان کر اپنی جو خود احتسابی ہے اس کو عمل میں لا کر کہیں گے ایسا. تو لہذا تیسرا پہلو یہ ہے کہ کسی سطح پر 17 جون کو یا گزشتہ اب نونا اس مبارک جو ہے اس تک کسی سطح پر آ کر قوم سے خطاب کر کے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ بچے اور یہ بچیاں یہ شہداء آپ کے بچے اور بچیاں تھے. آج بھی ان کے بعد لوگ پڑھ رہے ہیں. آج بھی دنیا بھر میں تحریک میلاد القرآن کا کام جاری و ساری ہے. مصطفی انقلاب اور مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد جاری ہے. قصور غلطیاں مجھ جیسے گناہگار کارکن کی ہو سکتی ہیں اور وہ دہرایا جا رہا تھا اور آپ جیسے معزز قائدین سے کوئی لفظ ہو سکتی ہے لیکن نہیں کہا گیا اور یہ قابل افسوس ہے یہ قابل مذمت ہے. تو لہٰذا ہم اظہار افسوس کرتے ہیں
اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں. شہید کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ پر عالی ہے، لیکن ریاست میں رہتے ہوئے جو ہمارے حقوق ہیں، وہ عوام کے حقوق، ہمارے بچوں کے حقوق، ہمارے لیے وہ راستہ بنا دینے کی بات، وہ پانی وہاں پہنچا دینے کی، ابھی آپ فرما رہے تھے کم ہو گئے 2 بور جانی، یا کوئی اور دوسری خیر کی اور نعمت کی اور نور کی بات، اس کے لیے ہم تب تیار ہوں گے ذہنی اور قلبی طور پر جب ہم غلط کو غلط کہیں گے. اور آخری بات یہ کہ ظلم کی حکومت، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ناانصافی اور ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی. اس حکومت سے مراد آپ یہ نہ لیں کہ ماضی والا وہ حکمران جس کے نام سے آپ کہتے تھے کہ یہ وزیر اعظم ہے، نہ آج والا، نہ اس سے پہلے والا، نہ اس وقت جب یہ شہادتیں ہوئی، نہ آئندہ آنے والے. آپ بھی حکمران نہیں، اپنے گھر کا سربراہ. ہر بندہ گلے بان ہے اور اس کے گلے کے بارے میں، اس کے ریوڑ کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت دارالعلوم چلا رہے ہیں، خوبصورت تصاویر ہم دیکھتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دیگر اچھے کام کر رہے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ معاون نہیں بنتے، خیر کی بات میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، کل سب خیر کی بات کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو یہ ہماری غلطی ہے. اور اسی طرح ہمارا گھر ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے عزیز و اقارب جن پر ہمارا حکم چل سکتا ہے، ان پر معروفیت کے ساتھ اور اچھے انداز میں، جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو، خدا خواہش کی جا سکتی ہے، تو ان کے ساتھ بھلائی کی بات ان پر نافذ کرنا، اس باپ کا، ان دادا ابو کا، ان نانا ابو کا، ان بزرگ شخصیت کا، اس گھر کے سربراہ کا یہ فرض ہے. تو لہٰذا یہ حکمران وہ اپنے گھر کا حکمران ہو، اپنے محلے اور یونین کونسل میں بہتر پوزیشن رکھتا ہو، یا مملکت اور ریاست کا حکمران ہو، یا دنیا بھر میں وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہو، تو اسے ان باتوں کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو غلط ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم دوبارہ یہ بات دہراتے ہیں کہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کو، ان کے لواحقین کو، ان کے لواحقین ہم سب ہیں، اور ہم تحریک میدان قرآن سے وابستہ ہیں یا اس کے دیگر فورمز. اب میں سارے فورمز کا نام نہیں لے رہا ہوں جان بوجھ کے کہ میں کہوں جی وومنز لیگ ہے یا پاکستان عوامی تحریک ہے یا ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جو ادھر سے میں تشریح میں نہیں جا رہا. تو ہم لوگ وابستگان یا ہم عام عوام میں چلنے پھرنے والے اہل اسلام انہیں وطن ہوں، ہم سب اس کے وارث ہیں اور ہم سارے بیک وقت اس کے قصاص کا مطالبہ کرنے میں، اب بچانے میں. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہمیں بغلوں سے ہاتھ کھول کے انہیں بلند کر دیا. نعرہ بھی لگنا چاہیے، نعرہ بھی اچھا لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت میں لگواؤں گا، میں سیدی مرشدی یا نبی کا ورد کروں گا. ہمارے ہاں محدود ہوتی جاتی ہے باتیں رائے صاحب، ہمارے ہاں مخصوص ہوتی جاتی ہے باتیں جناب والا. ہمیں جو اچھی باتیں ہیں جس سے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو، حسینیت کا پرچم جس میں بلند ہو، حیدری ہونے کا ثبوت جس سے ملتا ہو، ان کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. تو آخر میں ان بلند ہاتھوں بہت شکریہ آپ کا. میں آخر میں ہم ذکر خدا رسول اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ کی آواز مجھ سے باہر بلند ہو. یہ پروگرام سارا لائیو جا ہے. اس وقت ضیافت صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو نزاکت صاحب اور یاسر صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ ضیافت صاحب کہاں بیٹھے ہوئے، وہ کدھر ہے، اور باقی حضرات اس طرح. تو میرا تو خیر چلے کوئی معاملہ نہیں ہے. اس لیے نعرہ تکبیر، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، عظمت رسول کے، عظمت رسول کے. یہ باتیں ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم پہ